محمود غزنوی کی خدمت میں ایاز کا ایک بیٹا شب و روز مصروف رہتا تھا۔ بادشاہ اس سے محبت بھی بڑی کرتا تھا۔ ایک دن بادشاہ استنجا گاہ میں گیا، وہاں پانی نہیں تھا، تو اس نے آواز دی، ایاز کے بیٹے مجھے پانی دو۔ اس نے پانی کا کوزہ بھرا اور بادشاہ کو دے دیا۔ اپنے ابو کو کہانی سنائی کہ آج بادشاہ نے میرا نام نہیں لیا، پتہ نہیں ناراض ہو گئے۔ ایاز آیا بادشاہ کی خدمت میں کہ میرے بیٹے سے کوئی گستاخی ہوگی۔ کہا کیا ہوا ہے؟ حضور آپ نے اسے پکارا ہے لیکن نام نہیں لیا اس کا۔ تو سلطان کہنے لگا یہ راز اگر راز ہی رہتا تو ٹھیک تھا، لیکن چلو میں بتا دوں کہ میں نے آج تک اپنی زبان سے بے وضو نام محمد نہیں لیا، اور تیرے بیٹے کا نام محمد ہے، اور میں وہاں تھا تو اب مجھے پکارنا پڑ گیا تو میں نے پھر ایاز کا بیٹا ہی کہنا تھا۔ میرے لبوں پہ وہ نام تو نہیں آ سکتا جس کی نسبت حضور کے نام سے ہے۔ یہ ادب کی رعایت ہے، بلکہ حضور کی احادیث کا احترام اور ادب جو کیا گیا۔ حضرت امام بخاری جب بھی حدیث لکھتے تھے پہلے غسل کرتے تھے، پھر لباس بدلتے تھے، پھر 2 نفل پڑھتے تھے اور پھر کوئی حدیث لکھتے تھے۔ امام مالک سے اگر کوئی حدیث سننے آتا، کوئی مسئلہ پوچھنے آتا، کوئی شخص دروازے پہ آتا تو آپ خادم کو بھیجتے، اسے پوچھو کیا کرنا ہے، کوئی مسئلہ پوچھنا ہے یا حدیث رسول سننا چاہتا ہے؟ تو اگر کسی کی آرزو ہوتی کہ وہ حدیث رسول سننا چاہتا ہے تو پھر کیفیت اور ہوتی۔ اگر کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتا تو اس کو وہیں کھڑے کھڑے بتا دیتے، اگر وہ کہتا میں نے اللہ کے رسول کی کوئی حدیث سننی ہے تو فرماتے میاں تو بھی ٹھہر جا، مجھے بھی تیار ہو لینے دے۔ غسل کرتے، کپڑے بدلتے، تخت بچھتا، اس کے اوپر لوبان سلگھائی جاتی، اس کے اوپر خوشبو چھڑکی جاتی، کستوری ماحول میں پھیلائی جاتی، اور پھر اس کو سامنے بٹھاتے، بیٹھتے، فرماتے اب تو پوچھ اور میں تجھے اللہ کے رسول کی کوئی حدیث سناؤں۔ یہ آداب کی رعایت ہے۔ حضرت سعید عبد المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہیں، آنکھوں سے نابینے ہیں، 80 سال کی عمر، زندگی موت کی کشمکش، چارپائی پہ لیٹے ہیں، اٹھا نہیں جاتا۔ کوئی شخص آپ سے ملنے آیا اور حضور کی کسی حدیث کے بارے میں سوال کر دیا تو فرمانے لگے اقعدونی، مجھے ذرا اٹھا کے بٹھاؤ۔ لوگوں نے کہا حضور جو حالت ہے آپ کی لیٹے لیٹے بیان کر دیں۔ کہا انی اکرہ ان احدث حدیث رسول اللہ وانا مستاجع، میں اس بات کو گوارا ہی نہیں کرتا کہ میں خود لیٹا رہوں اور حدیث رسول کریم کی بیان کروں۔ کہا مجھے اٹھاؤ اور میں تعظیم و ادب کے ساتھ حضور کی حدیث کو بیان کروں گا۔ تو حضور کے آداب کی رعایت صحابہ نے کی، بعد میں آنے والوں نے کی۔ ادب سے حضور کا ساری زندگی نام لیا۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا 1000 بار بشوئم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادا بیست۔ وہ کہتا ہے 1000 بار مشک و عنبر سے میں اپنے منہ کو دھوؤں پھر بھی آپ کا نام لینے کے یہ منہ قابل نہیں ہو سکتا۔ اور حسرت حسین حسرت کہتے ہیں زباں ہو محو توصیف و ثنا تو نعت کہتا ہوں، بنے جب دھڑکنے صلی اللہ تو نعت کہتا ہوں۔ ادب کی رعایت ہے۔ یہاں قدم قدم پہ اعلی حضرت حضور کے در نور کا ادب بیان کرتے ہوئے ایک جگہ پہ فرماتے ہیں نیم و طیبہ کے پھولوں پہ آنکھیں، بلبلوں پاس نزاکت چاہیے۔ کہ حضور تو حضور ہیں، حضور کے در کے ادب کی رعایت کا عالم یہ ہے۔ فرمایا اگر جانا ہو در محبوب پہ، نصیب ہو جائے اس چوکھٹ کی حاضری، تو فرمایا وہاں کے آداب کی رعایت کا عالم یہ ہونا چاہیے کہ وہاں مسجد نبوی کو اور دائیں بائیں کے ماحول کو پوری آنکھ کھول کے نہیں دیکھنا چاہیے، آنکھ بھی آدھی کھلی ہوئی ہو، پوری آنکھ کھولنا بھی نہیں چاہیے، آدھی آنکھ سے ان مناظر کو دیکھو۔ یہ حضور کی چوکھٹ کے آداب کا عالم ہے۔ اللہ اکبر، لے سانس بھی آہستہ کہ دربار نبی ہے۔ اللہ، امام مالک ساری زندگی جوتا نہیں پہنا مدینہ شریف میں، اور آپ کے کندھے جو ہیں وہ چھیلے جاتے تھے چل چل کے، وہ کیسے کہ دیواروں کے ساتھ ساتھ چلتے تھے، دیواروں کے ساتھ ساتھ قدم رکھ کے چلتے، درمیان میں نہیں چلتے گلیوں کے۔ کہا ان گلیوں سے حضور گزرے ہیں، میں ڈرتا ہوں کہیں حضور کے نشان قدم کے اوپر میرا قدم نہ آ جائے۔ ساری زندگی یوں امام مالک نے گزار دی۔ تو یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے ادب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی چوکھٹ کے کئی آداب قرآن مجید میں سورہ حجرات کے علاوہ بھی سکھائے۔ جب صحابہ دعوت پہ آئے اور آقا کریم علیہ السلام نے ان کو کھانا دیا، انہوں نے کھایا
بعد میں باہر کچھ اور سے آبا تھے، چونکہ تھوڑی سی گنجائش تھی گھر میں، تو اب جو باہر ہیں وہ بےتاب ہیں کہ حضور کے گھر حاضر ہوں، اور جو اندر والے ان کا نکلنے کو جی نہیں چاہ رہا۔ کھانا کھا لیا اور بیٹھ کے وہاں آپس میں باتیں کرنے لگے۔ اب حضور علیہ السلام کس طرح کہیں کہ میری چوکھٹ سے باہر جاؤ؟ حضور سے تو کچھ سلام لیتا تھا نا، تو حضور اتنی دیر تک اسے نہیں چھوڑتے تھے جتنی دیر تک وہ نہیں ہاتھ چھڑاتا تھا۔ یہ حضور کا مزاج تھا، یہ سلام کا انداز تھا حضور کا۔ آج کل لوگ آدھے ہاتھ سے سلام لیتے ہیں، لیکن حضور کا یہ انداز تھا کہ اتنی دیر تک حضور ہاتھ نہیں چھوڑتے جب تک وہ مائل نہیں ہوتا تھا اس کی طرف۔ پھر حضور کے گھر میں، اور پھر کس کا جی چاہے یہاں سے اٹھے۔ وہ ایک شاعر نے حد کر دی، بڑھاپے کو حسن دیا اس نے۔ وہ کہتا ہے ذوف مدد کر در احمد پہ گرا دے۔ اپنے بڑھاپے کو کہتا ہے اے ذوف مدد کر در احمد پہ گرا دے، دربان کہیں اٹھ کہوں اٹھا نہیں جاتا، دربان کہیں اٹھ کہوں اٹھا نہیں جاتا۔ تو حضور کے در پہ پھر کون اٹھے؟ اب ان کا اٹھنے کو جی نہیں چاہ رہا، اور باہر والے بےتاب ہیں۔ اب حضور علیہ السلام رحمت للعالمین کیسے کہیں کہ اب اٹھ کے چلے جاؤ؟ اللہ نے قرآن نازل کیا، اے ایمان والو جب کھانا کھا لو تو پھر اٹھ کے چلے جایا کرو، نبی کی تکلیف کا باعث نہ ہو۔ نبی تم سے نہیں کہتے ہیں لیکن اللہ فرماتا ہے تم سے، اللہ حق کہنے سے شرم نہیں کرتا، تو حکم دے دیا، در رسول کے آداب سکھا دیے۔ اور ایک اور موقع پہ فرمایا اے ایمان والو جب میرے نبی سے مسئلہ پوچھنا ہو تو یوں ہی نہ آ جاؤ، پہلے گھر جاؤ، کوئی صدقہ لو، پھر فقیر ڈھونڈو، پھر خیرات کرو، پھر نبی کی چوکھٹ پہ آؤ، پھر مسئلہ پوچھو، تمہیں پتہ چلے کس چوکھٹ پہ آ رہے ہیں۔